پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے مابین جو اسلام آباد مفاہمتی معاہدہ جو یادداشت پہ سائن ہوئے دونوں ممالک کے، اس کے بعد خلاف ورزی پر ایران اب جنگ بندی کے لیے راضی نہیں۔ امریکہ کی طرف سے مختلف طریقوں سے ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے، ساتھ ہی تباہ کن بمباری بھی کی جا رہی ہے، مگر مسلسل ایران انکار کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ساتھ ہی بڑے حملے کا اعلان کیا ہے کہ یورپ کے ساتھ مل کے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ایران پہ کیا جائے گا۔ امریکہ شاید بھول گیا ہے یہ 3 مہینے پہلے والا ایران نہیں ہے، آپ نے جتنی مرضی تیاری کر لی ہو، ایران اس سے زیادہ تیار ہے۔ اس کی بڑی وجہ گزشتہ 13 دن میں جو بمباری امریکہ نے ایران میں کی اور تباہی مچائی، ساتھ ہی جوابی وار کو دیکھے کہ ایران نے جو نئے میزائل اور نئے ہتھیار اور نئے اپنے ڈرونز استعمال کر کے عرب ممالک میں تباہی مچائی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اہم اس ٹائم پہ گفتگو جاری ہے، میٹنگز جاری ہیں۔ اگر سعودی عرب پاکستان کو اشارہ کرتا ہے تو پاکستان حوثیوں کے خلاف میدان میں آ جائے گا۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے، یہ جنگ پھر آگے پھیلے گی۔ ساتھ ہی چین اپنائے ہرمز سے اور باب المندب سے اپنے بحری جہازوں کو آسانی سے گزار کے لے کے جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کم مقدار میں مگر اپنے جہازوں کو باقاعدہ لے کے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، وہ کس حساب سے آگے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ پہلی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے صاحبزادہ سلیل۔ آج 24 جولائی 2026 جمعے کا مبارک دن ہے۔ امریکہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ جو نقصان ہمارا ایران کرے گا، یا آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرمز میں یا باب المندب میں یا دیگر عرب ممالک میں جو نقصان ایران کے حملے سے ہوں گے، وہ بھرپائی اب ایران کے اپنے پیسوں سے، یعنی کہ جو منجمد اثاثے ہیں دنیا بھر میں ایران کے، جو 12 ارب ڈالر قطر میں ہے ٹوٹل ملا کے، جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایسٹس اور پراپرٹی اور سب کچھ جو ریل اسٹیٹ وغیرہ اور تیل کی مد میں جو پیسے فریز کیے گئے ہیں، ان سب کی مد میں کچھ 100 ارب ڈالر کے قریب بتائے جا رہے ہیں۔ 24 ارب ڈالر تو بیچ میں ایسے تھے کہ 60 دن کی جنگ بندی کا معاہدہ جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشتوں میں امریکہ اور ایران کے مابین پاکستان نے کرایا تھا، اس میں دیے جا رہے تھے کہ پہلے یہ 24 ارب ڈالر میں سے 12 تو قطر دے دے گا، یہ 12 بھی درمیان میں مل جائے گی۔ اب اس سے بھرپائی کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس سے بھرپائی کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک ملک پہ دنیا بھر کی پابندیاں ہیں، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ عرب ممالک کا ہمارے جتنے بھی قریب ہیں، اگر آج اس میں بعد میں بات کروں گا کہ باب المندب میں اگر پاکستان ایک فیصلہ کر لیتا ہے یمن کے خلاف، حالانکہ وہ بھی اسلامی ملک ہے، اور ایران مل جائے اپنا یمن کے ساتھ، ہم اپنے پاکستان کے ساتھ لائل ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر حال میں اپنے ملک کا دفاع، ہر حال میں اپنے ملک کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ مگر فی الحال چونکہ پاکستان اس میں صرف ثالثی کا ایک کردار ادا کر رہا ہے اور اپنی ایک مخلصانہ ایمانداری سے کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنا بھی ہمارا مفاد ہو، جو کافی حد تک ہمارے بارڈر کے حوالے سے جو ہمارے مفادات ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم اس ٹائم پہ چونکہ پاکستان ایک سائڈ پہ ہے تو ایران کے ساتھ جو جارحیت ہو رہی ہے، جو ظلم بربریت ہو رہا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ایران کے سارے پیسے بند کیے ہیں، آپ نے ایران کو دیوالا کرنے کے لیے 47 سال پابندی لگائی کہ یہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا، بکھر جائے گا۔ اب جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بکھر کے ٹوٹ نہیں رہا، تو آپ نے پھر اس پہ جارحیت کر دی، اور جارحیت کے بعد آپ روزانہ کے حساب سے 13 دن یا جس انداز میں ٹوماہاک میزائل کو استعمال کیا گیا ہے، جس انداز میں تباہی کی جا رہی ہے، سینکڑوں جہاز، اور پھر 3 عرب ممالک کویت، بحرین اور قطر اور اردن، ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، ان 4 ممالک کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں اور باقاعدہ استعمال ہو رہے ہیں ان 13 دنوں میں۔ یہ ایران کا موقف ہے، یہ ایران کا موقف ہے کہ ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، اور ایران پاگل تو نہیں ہے کہ ان 3 ممالک کا نام لے رہا ہے، 7 اور عرب ممالک ہیں ان کا نام نہیں لے رہا، یا کسی اور ملک کا نام کیوں نہیں لے رہا؟
چونکہ سیٹلائٹ تصاویر ہے، دنیا بھر کو پتہ ہے، ان کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہاں سے اڑان ہے، کہاں سے حملہ ہے، کہاں سے کارروائی ہے، کہاں سے ریفیولنگ ہے، کہاں پہ جیٹ موجود ہیں، کون سے جیٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سارا سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس حساب سے ایران اس پہ وار کرتا ہے۔ تو اب اگر امریکہ حملے کرے گا، تباہی تو مچا دی ہے، اب امریکہ اگر حملے کرے گا اور یہ جواب میں اپنے بقا کے لیے حملے کرے گا، اور اس میں اگر امریکہ کا اور عرب ممالک کا نقصان ہوگا تو پیسے ایران کے کاٹے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ہاتھ پاؤں باندھ کے، جو میں بار بار کہتا ہوں، باقاعدہ ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں چھوڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ خود لڑ رہا ہے، اور ہم اگر اس کے لڑنے پہ بات کریں، جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران بلا وجہ پنگے لے رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ خود تیار ہے۔ جب لڑائی بھی اس نے کرنی ہے، جب شہادتیں بھی اس نے دینی ہے، جب اسلحہ بھی اس نے اپنا استعمال کرنا ہے، تو ہمارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہی ہے؟ اس کو اپنی بقا کے لیے وہ درست راستہ لگے گا، تبھی وہ امریکی حملوں کا جواب دے گا۔ وہ تبھی اپنی کارروائی کرے گا جب اس کو لگے گا کہ اب ہم خطرے میں ہیں، ہماری بقا کو خطرہ ہے۔ تو ایران اپنی نظر میں بالکل ٹھیک جا رہا ہے، جو ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم پہ جارحیت ہوئی ہے، ہم پہ کارروائیاں ہوئی ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی، دونوں الزام لگا رہے ہیں۔ وہ ثالث کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ کون یہاں پہ غلط ہے۔ بہرحال ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ پلان بنا کے، کیوں باقاعدہ آپ نے عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، جب آپ نے 60 دن کا معاہدہ کیا کہ ہم نئے راستے بناتے ہیں اپنائے ہرمز کے اندر، آپ نے 60 دن ایران کے حوالے کیا تھا کہ ایران جانے سے کام جانے، جو راستے ہیں وہ سارے جو ہے وہ ایران طے کرے گا، اور ایران جو پہلے سے گزرگاہیں موجود ہے اس پہ آنے جانے دے گا، اور اس کا کوئی چارج وغیرہ نہیں لے گا۔ اس ٹائم پہ نہیں لیا جا رہا تھا۔ آپ نے یکدم ان کے نیویگیشن سسٹم کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پلان کر کے عمان کے ساحل پہ آپ نے راستے بنا دیے، اور آپ کو پتہ تھا کہ سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات کے، قطر کے، ان کے جہازوں، آپ نے کہا کہ ان کے جہاز جائیں اور ان پہ ایران نے حملہ کرنا ہے۔ وارننگ دینے کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ تو جنگ تو باقاعدہ جب آپ ایران کو مارتے ہو تو ایران کو تو آپ اکسا رہے ہو کہ وہ عرب ممالک پہ حملے کرے، عرب ممالک میں امریکی اڈے ہیں اس پہ حملہ کرے۔ یہ اکسانا آپ کا کام ہے نا، اکسا آپ رہے ہو۔ اب اس اکسانے میں ایران اگر وہاں پہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اپنے حوثی ساتھیوں کو جو یمن میں ہے، تو سعودی عرب کا سارا بوجھ پاکستان کے کندھوں پہ ہے، ساری ذمہ داری ہم نے لینی ہے، تو ہم ایک مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ سٹیج ذرا دور ہے۔ فی الحال جو ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں اور ایران اس کا جس انداز میں جواب دے رہا ہے، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایران اب تک ناظرین اس کا دو ہی طریقہ ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر پا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر پا رہا ہے اور ساتھ حملے بھی کر رہا ہے، نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ جو کویت میں، بحرین میں، قطر میں اور اردن میں اسپیشلی جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس میں جب یہ اب ڈرون استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے 136 شہید ڈرون استعمال کر رہے تھے جو کافی مشہور ہو گئے ہیں دنیا بھر میں، مگر اب اس سے بھاری ڈرون جو آراش 2 ہے، اس کے نام سے جو ڈرون بنائے گئے ہیں، اس سے بھاری ہے، اور اس سے سائز میں بڑے ہونے کے بعد زیادہ پیلوڈ، مطلب زیادہ لوڈ ساتھ لے کے جا سکتا ہے، بارودی مواد ساتھ لے کے جا سکتا ہے، نچلی پرواز کرتا ہے، سست رفتار، اور 1500 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اور دشمن کے ریڈار کی جو فریکوینسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد خود ہی اس کو نشانہ بناتا ہے۔ جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور امریکہ بھی اس سے پریشان ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو آئرش 2 ڈرون ہے، یہ تو نشانہ ایک درست بناتا ہے، ریڈار کو زیادہ تر اور دفاعی نظام کو، اس کو زیادہ طور پہ یہ تباہ کرتا ہے، اور مواصلاتی نظام کی جو فریکوینسی ہے اس کو خود ٹریک کر کے پھر جا کے خود ہی اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اہم چیزیں یہ جو حملے ایکوریٹ ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ روس کی جو انفارمیشن ہے، حساس معلومات ہے، ٹھیک ہے وہ دے رہا ہوگا، چین بھی دے رہا ہوگا، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی دے رہا ہوگا،
مگر جو ایکوریٹ طریقے سے ان کے بنائے ہوئے ڈرون جو زیادہ بارودی مواد ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور وہ ان کے ریڈار سسٹم کو اور فضائی دفاعی نظام کو چکما دے کے یا ان کو خود ان کی فریکوینسی کو ٹریک کر کے ان کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ تھرڈ پیٹریاٹ جس کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ لاکھوں ڈالر میں ہے. ایک انٹرسیپٹر میزائل جو ہے جو نکلتا ہے آگے جو وار کرتا ہے اس کی رفتار چونکہ میزائل کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اس وجہ سے سست رفتار ہونے کے باعث اور نچلی پرواز کے باعث ان کو بھی ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بڑی عقل استعمال کی ہے انہوں نے اور بڑے زبردست ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے آراش 2 کے نام سے اور آراش کے نام سے جو ڈرون نکالے ہیں وہ استعمال کر کے ان 13 دنوں میں جو زیادہ تباہی مچائی ہے اردن میں، کویت میں اور بحرین میں اسپیشلی یہ آراش ڈرون استعمال کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو خرم شیر 4 میزائلز ہیں جو ان کے ہائپرسونک میزائل ہیں 15 میک کے جو بتائے جا رہے ہیں 14-15، اسی طرح جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اور ساتھ فتح 2 میزائل جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں، اور سجیل میزائل. سجیل ان کا بڑا طاقتور ترین میزائل ہے جو 1700-1800 کلومیٹر تک وار کرتا ہے، ساتھ وار ہیڈ بھی زیادہ لے کے جا سکتا ہے اور تباہی مچا سکتا ہے. تو ان میزائلوں کا استعمال کر کے ان کا توڑ بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ یہ میزائل جو ہیں، جو یہ سجیل میزائل ہے، یہ منور ہوتے ہیں اپنے مطلب جیسے ہی ان کے قریب فضائی دفاعی نظام جو انٹرسیپٹر اور تھارڈ جو دنیا کے بہترین نظام ہے امریکہ کے، جب ان کا انٹرسیپٹر میزائل نکلتا ہے تو جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو یہ اپنی سمت کو تبدیل کر لیتا ہے. اپنی سمت کو تبدیل کرنا، ہوا میں تبدیل کرنا، اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کو برابر کر کے سیدھا اپنے ٹارگٹ کو نشانہ کرتا ہے اور بڑی تباہی مچاتا ہے. تو یہ ایران نے جو دشمن کو حیران کیا ہوا ہے کہ میں پرانا وہ ایران نہیں ہوں کہ 3 مہینے میں صرف آپ لوگ ہوشیار ہو دنیا میں اور آپ لوگوں نے تیاری. ہاں، ایران نے یہاں پہ مار کھائی ہے اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے اس 60 دن کی جنگ بندی جو ہم نے کی اس میں ہمیں یہ اس بار کم از کم ہم کنفرم تھے جس میں پاکستان تھا کہ یار یہ 60 دن کم از کم ایک طریقے سے ہو جائے گا اور پاکستان خلوصی نیت کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جائے. مگر ان پہ بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے ہر بار مذاکرات کی آڑ میں ہم پہ وار کیا ہے. وہی ہوا دوبارہ ہوا. اس لیے امریکہ سمجھ رہا ہے کہ صرف تیاری ہم نے کی ہے، انہوں نے بھی اپنی تیاری برابر کی ہے. اور ان کے تو کارخانوں میں پہاڑوں کے نیچے 500 میٹر نیچے جو اب تک امریکہ B-52 B-2 B-1 ہر قسم کے آپ نے بم استعمال کر لیے، اپنے میزائل استعمال کر لیے. جو B-2 بمبار ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا، B-52 بمبار کو آپ نے استعمال کر لیا، B-1 کو آپ نے استعمال کر لیا. آپ ان کے پہاڑوں میں نیچے جا کے جو ڈرلنگ کر رہے تھے، آپ جو میزائل گر کے جو بم گر کے آپ کے ڈرلنگ کرتے ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے. پورے شہر ہیں ان کا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک دو ایریا میں ان کے شہر ہیں، تبریز میں ہے، اصفہان میں ہے، شیراز میں ہے، کرمان میں ہے، ان جزیروں میں ہے، ابو موسیٰ جزیرے میں ہے، اخواز میں ہے، سریک میں ہے، قشم میں ہے. انہوں نے اپنے ساحل سمندر کے علاقوں کو بھی بڑی محفوظ طریقے سے، جو امریکہ، چلو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، امریکہ روزانہ امریکی صدر میڈیا کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے ابنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے. کیا ابنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیا ابنائے ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا ہے؟ کیا وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے؟ بار بار آنا اور جھوٹ بولنا دنیا کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ابنائے ہرمز مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور جب عمان کے ساحل سے کوئی بحری جہاز تجارت کا گزرتا ہے تو ایران اس پہ وار کرتا ہے. امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے ایران کو مکمل طور پہ گھیرنے کے لیے. جو بلاکٹ کیا ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پھنسانے کے لیے کیا ہوا ہے. ان کو مشکل بھی پڑ رہی ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ حوثیوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ باب المندب کی طرف ہو جائیں، ان کے اثاثے کے پیسے نکالنا اور ان کو مشکل میں ڈالنا. ہر وہ طریقہ آزمائیں گے جس سے موجودہ رجیم جو ہے وہ گرے. مگر یہ رجیم نہیں گر رہی، اور امریکہ کو اندازہ بھی ہو گیا کہ جو آخری رسومات تھی اس میں تو 2.5-3 کروڑ لوگ آیا تھا یار. 2-2.5 کروڑ کیا لو، اتنے لوگ تو کم از کم اس میں آئے تھے. تو 2-2.5 کروڑ لوگوں کو آپ زبردستی کوئی نہیں لے کے آ سکتا.
اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. 9 کروڑ کی آبادی میں 2-2.5 کروڑ کا نکلنا، ایسا سمجھے کہ یہ پورا ملک نکل آیا ہے. تو جو مخالفین بھی تھے، جو ایران پہ جارحیت کرتا ہے، تو پھر ان کی جو اپنی مشکلات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے، اندرونی اختلافات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یکجٹ ہو کے پھر وہ آگے مقابلہ کرتے ہیں. ساتھ ناظرین، جو اس ٹائم پہ باب المندب کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کا بڑا سیریس مشکل رول بھی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ سارا جو سعودی عرب کا وزن ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آنا ہے، سارا بوجھ ہم نے برداشت کرنا ہے، جو اٹھانا ہے، جو مشکلات سہنی ہے. حوثیوں کے اچھے تعلقات، مگر پاکستان نے ایران کو بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ یہاں پہ جو ان کے وزیر داخلہ تھے اسکندر مومنی، جو اب یہاں سے سیدھا انڈیا چلے گئے ہیں، اس کو پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ یہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کو منع کریں، سعودی عرب کا بلاکٹ وغیرہ نہ کریں، ان کے جہازوں پہ حملے نہ کریں. ہم باقاعدہ اس بار تو آپ کے معاملے میں تو ہم نہیں کودے، مگر ہم نے اس بار جو ہے وہ یمن میں حوثیوں کو پھر نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنی کارروائی کرنی ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی بیچ میں آئے. تو بڑا طریقے سے پاکستان نے ان کو سمجھا دیا تھا. پھر یہاں سے سیدھا ان کے وزیر داخلہ جو ہیں، جو پاکستان کے ہمارے زیادہ تر دانشور لگے بھی ہیں کہ وہ یہاں سے کیوں سیدھا انڈیا گیا ہے، اور وہاں پہ انڈیا چونکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے باوجود یہ وہاں پہ گیا ہے. دوستوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کو مینیج کرتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق جاتے ہیں. پاکستان کو اپنا سلامتی پاکستان کو دیکھنی چاہیے. انڈیا اگر ایران میں قریب آتا ہے، افغانستان میں قریب آتا ہے، ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اس بار ایران وہ غلطی نہیں کرے گا. ایران کی جتنی مدد ہم نے کرنی، وہ تعلقات اپنی جگہ پہ، جو تعلقات ان کے ہیں، جو 22 سال سے 23 سال سے پاکستان سے اچھے تعلقات انڈیا نے بنا رکھے تھے منموہن سنگھ کے 11 سالہ حکومت میں، اور جو نریندر مودی ہے ان کے 10-11 سالہ حکومت میں اچھے تعلقات اس میں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تھے. مگر یہ جو آخری 6-7 ماہ ہیں وہ پاکستان کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بن گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ اب انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف جائے گا. چابہار کا بھی برا حال ہے، پورا امریکہ نے وہاں پہ تباہی مچا دی ہے. زیادہ تر شہروں میں ایران کے جتنے بھی شہر ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے روزانہ کے حساب سے. اب تو بڑے حملے کی بات کی جا رہی ہے کہ بیچ میں، کیونکہ اڈے استعمال ہو رہے ہیں. برطانیہ کے بھی پہلی بار B-1 بمبار وہاں پہ پہنچے ہیں. مشرق وسطیٰ میں پورا 50,000 فورس تھا، مزید بھی آ رہا ہے، ٹرانسپورٹ طیارے بھی آ رہے ہیں، اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل میں اور عرب ممالک میں ایک ہلچل ہے کہ ٹرانسپورٹ طیارے اور جو فضائیہ کے طیارے ہیں ان کے وہ سارے جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. کارگو طیارے بھی آ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں فوجیوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. تو کیا آگے جا کے زمینی کارروائی امریکہ کرنے جا رہا ہے، جو بڑے حملے کی بات کر رہا ہے کہ ساتھ میسو بمباری کریں گے اور ساتھ پھر اپنی افواج کو جو ہے وہ زمین پہ اتاریں گے، بوٹس آن گراؤنڈ. مگر بڑا مشکل لگ رہا ہے. اگر یہ 50,000 فوجی بھی اتارنے نا، تو آپ یقین کریں جب تک یہ 10 لاکھ نہیں ہوں گے، یہ 50,000 میں تو واپس جانا ان کا بڑا مشکل ہوگا. لہٰذا ان کو ایران کے ساتھ دو بدو لڑنے میں بڑی مشکل ہوگی. جدید ترین اسلحہ دنیا کا ان کے ساتھ ہے، مگر ان کے ساتھ وہاں پہ لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور وہاں سے پھر نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. باب المندب میں ناظرین پاکستان کے تو اچھے تعلقات ایران کے ساتھ بنے ہیں، ایران کو سمجھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جو انتہائی اہم میٹنگ پاکستان کی چل رہی ہے. اور سعودی عرب اس بار صرف اشارہ کرے گا میرے خیال میں پاکستان جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں دلی خواہش یہی رکھتا ہوں کہ اسلامی ملک پہ پاکستان حملہ نہ کرے، مگر چونکہ حالات ایسے بننے جا رہے ہیں آگے کہ اب سعودی عرب کے ایک جہاز پہ حملہ ہو گیا، دوسرے پہ ہو گیا، اب آگے اگر مزید حملے ہوتے ہیں تو پھر مشکلات بڑھیں گی. تو میرے خیال میں جو پاکستان نے ایران کو پیغام دیا ہے وہ پیغام حوثیوں تک پہنچ گیا ہوگا. اور پاکستان کی جو وارننگ تھی، جو پاکستان نے عربی میں بھی جاری کی ہے، اور اس کے 2 گھنٹے بعد پھر 8 اسلامی ممالک نے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے باب المندب کے حوالے سے، اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرے خیال میں. آگے اگر غلطی کرتے ہیں تو پھر پاکستان بالکل ریڈی ہے. اس بار پاکستان وہ جو دفاعی معاہدہ ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، وہ مزید ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور پھر حوثیوں پہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. وہ دوسری بات ہے کہ 15 سال حوثیوں پہ بربریت، ظلم بربریت امریکہ، ایون کہ اس ٹائم پہ سعودیہ بھی تھے، اور سارے نے مل کے ان کا بلاکٹ وغیرہ کیا اور تباہی وہاں پہ مچائی. 4 سے 5 لاکھ 2014 سے لے کے
4 لاکھ لوگ تو وہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہیں بھوک ماری سے. ہم نے وہاں پہ ان ممالک نے، امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے اور سعودی عرب نے، یمن میں جو لوگ مر رہے ہیں جو بھوک سے، جو قحط وہاں پہ تھا، بھوک ماری کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. 50,000 بچہ بھی بیچ میں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان میں جاں بحق ہو گئے تھے، وہ الگ بات ہے. مگر اس بار اگر سعودی عرب پہ دوبارہ ان کے دیکھیں، سعودی عرب کی سرزمین پہ بھی ایون اگر یہ حوثی حملہ کرتے ہیں، ایران نے تو چلو کر لیے ٹھیک، پاکستان نے بارڈر کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھے تعلقات، اگر پاکستان اس میں کودتا تو حالات مزید آگے جاتے. مگر ایران، پاکستان جو میسج آگے کنوے کر رہا ہے کہ سعودی سرزمین پہ یا سعودی کے جو ان کا جو انویسٹمنٹ، مطلب ان کے جو انٹرسٹ ہے ان پہ ہوتا ہے، تجارت جو ہو رہی ہے، جو باب المندب جس طرح ان کے جہازوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ پھر پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. اور آگے پاکستان کی جو فضائیہ وہاں پہ موجود ہے، پاکستان کی نیوی وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے کنٹرول وہاں پہ ویسے بھی سنبھال لیا ہے، تو آگے پھر مشکلات ہوں گی. اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ آگے پاکستان اس میں داخل ہو. بہت سے ممالک چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی لحاظ سے پاکستان اس میں آئے تاکہ یہ پھر لمبا چلے، کیونکہ یہ جنگیں رکنے والی نہیں ہوتی. 14-15 سال یمن کی جنگ چلی، اب بھی وہاں پہ 2 گروپ ہیں، مطلب ایک صنعاء میں حوثیوں کے ساتھ اور دوسرا عدن میں جو سرکاری حکومت ہے، ایک کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرے کو سعودی عرب مکمل طور پہ اپنی سپورٹ جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہے. جہاں پہ باب المندب پہ ناظرین جو چین کے 2 جہاز آج بھی گزرے ہیں، حوثیوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے ناظرین، ایتھوپیا میں جو وہاں پہ، کیونکہ چین کاروباری لوگ ہیں، وہ اگر آپ سے لڑتے بھی ہیں نا تو آپ کو کہیں گے ہم سے اسلحہ جو آپ پہلے خرید رہے تھے اس کو آپ نے بند نہیں کرنا، وہ ہم سے خریدو، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف لڑو بھی. وہ تجارت اپنی بند نہیں کرتے، وہ کاروبار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں، ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ چوک پوائنٹ دنیا کے کون سے بہترین ہیں، آگے حالات کیا بنیں گے. انہوں نے ایتھوپیا میں باب المندب کے دوسری سائڈ پہ جبوتی کے اندر انہوں نے اڈے پہلے سے بنا لیے تھے. انہوں نے ان ممالک میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل رہا تھا کہ یار ہم 73% انرجی جو ہے وہ پوری دنیا سے، عرب ممالک سے، رشیا سے، کیونکہ ہماری جو ضرورت ہے 73% ایندھن کی ہے جس میں ہم خود پیدا کرتے ہیں، مگر زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں دنیا سے انرجی کی ہوتی ہے، گیس کی ہوتی ہے، تیل کی ہوتی ہے، پیٹروکیمیکل کی ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے وہاں پہ اپنا اڈا بنایا. تو حوثی وہاں پہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ حوثی، دوسری سائڈ پہ ایتھوپیا کے وہ بڑے بدماش لوگ ہیں، وہ بھی اس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ اڈا چین کا ہے، وہاں پہ چین موجود ہے. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ حوثی ہیں، دوسری سائڈ پہ چین ہے. تو کاروبار کا ان کا اپنا طریقہ ہے. انہوں نے زیادہ تر ان افریقی ممالک میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور اسپیشلی وہ کر رہے ہیں جو بندرگاہیں قریب ہیں وہاں پہ، تو وہ زیادہ پیسہ لٹا رہے ہیں. اور امریکہ بھی حیران ہے، دوسرے تیسرے ممالک بھی حیران ہے کہ یار یہ چین کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو چین کو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب باب المندب میں آپ چین کے جہاز کو وہاں پہ ہٹ کرنے کی کوشش کرو گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، تو سامنے وہ خود ہی بیٹھا ہے، وہ آپ پہ وہ بھی حملہ کرے گا. اور وہ آسانی سے مطلب حوثیوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اور حوثی ایران کی مانتے ہوئے ہیں، جتنا بھی اسلحہ ان کے پاس ہے، بڑی فورس ان کی ہے، بڑے جو ایک علیحدگی پسند کہہ لیں، مگر انہوں نے مزاحمت کی ہے 15 سال. انصار اللہ نے وہ سامنے آ گئے ہیں، وہ ایسے نہیں آئے کہ کسی نے اٹھا کے وہاں پہ، ایران کے اپنے لوگ تھے وہاں پہ ڈال دیے، ایسا نہیں ہے. وہ ایران کے یمن کے اپنے باسی ہیں، وہاں پہ سنی بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہے. اکثریت لوگ جو ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ زیادہ ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.